May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. The Islamic brothers and viewers of Madani Channel, once again we welcome you in Silsila Mental Health Matters. और प्यारे और मुहतरम इस्लामी आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. Once again very interesting topic and very informative inshallah information we're going to share with you. That's regarding bipolar disorder. Bipolar disorder है क्या, इसके बारे में जानेंगे. इसकी अलामात क्या हैं, what are the symptoms, what effects it may cause on person, इसके किस किस्म के असरात किसी भी शख्स पे मुरतब हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स मेक few good intentions. नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही. Intention of a believer is better than his actions. याद रखिए, जब भी आप कोई भी कार्य खैर नेक काम करें तो अच्छी अच्छी नियतें जरूर फरमा लिया करें. प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, हदीस पाक है कि intention of a believer is better than his actions. नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही. तो मैं ये चाहूँगा कि हम अच्छी अच्छी नियतें भी कर लें ताकि हमारा सवाब बढ़ जाए इंशाल्लाह. इस सिलसिले को, बल्कि इस सीरीज़ को करने की एक बहुत मेन नियत जिसको हम हर सिलसिले में रिपीट भी करते हैं कि उम्मत की खैर खाई हो, उम्मत को बेनिफिट हो, उम्मत को फ़ायदा हो. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिरदोनवा में जो हमारे साथ रहते हैं हम उनको बेहतर अंदाज से ट्रीट कर सकें, बेहतर अंदाज से उनकी देखभाल कर सकें. और न सिर्फ विक्टिम्स को फ़ायदा हो इस इंफॉर्मेशन से, बल्कि उनके साथ बसने वालों को भी इक्वल बेनिफिट इस हवाले से हो सके. तो इंशाअल्लाह ये हमारी नियत है. आप भी नियत कर लें कि अव्वल से आखिर इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, इंशाअल्लाह उम्मत के फ़ायदे के लिए इस इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे, याद रखेंगे, इस पर अमल करेंगे और मुमकिन हुआ तो दूसरों तक पहुँच जाएंगे. प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर गेस्ट डॉक्टर ज़ीरक अत्तारी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. रिजवान भाई, हाउ आर यू? I'm good, alhamdulillah. Jazakallahu khaira. Alhamdulillah ala kulli hal. First of all, thank you very much for giving us another precious time span from your schedule. Doctor, as we just described about the bipolar disorder, the very first question is that sometimes a person goes to extreme level of happiness, unusual happiness, and then sometimes he goes to the extreme level of depression, right? And these both extremes, I think they are known as bipolar. That's for the basic understanding, like a person who is a lay person, a layman. So what would you and how would you describe this disorder, first of all, for our viewers of Madani Channel? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'd like to take this opportunity to thank the team of Madani Channel who have given me this opportunity to come and talk about bipolar disorder and raise the awareness. And I hope that the viewers of Madani Channel, they will watch this silsila from beginning to end. And inshallah, once again, we will try to cover the most important points regarding this disorder. It is, I mean, if we look at how common it is, then every one individual in 100 is affected by this disorder, bipolar disorder. But most importantly, the impact of this disease, bipolar disorder, we will inshallah come to learn what exactly it is significant on the individual and also on the family as well. Because usually this disease begins from the age of 19, 18, 19, once you become an adult. Okay. And so up until 20, 21, 22. So this is the sort of age at which it affects, and if it is not treated, then this can become a lifelong condition. And then you can imagine that if someone's mental health is affected at a young age, yes, then they will not be able to obviously achieve their full potential. They may not be able to, financially support a family and so forth. Yes. So what is actually bipolar disorder? If we generally look at the life in our life, we are actually, we face
sometimes difficult circumstances which makes us sad. Sometimes we have happy news in our life which makes us happy. So generally speaking, all of us would have experienced happiness and sadness, and we know that what is actually within normal levels of happiness, what is normal of level of being sad when we hear sad news or so forth. However, what happens is that in some cases you can go towards one extreme or the other extreme. Okay. Generally speaking, people suddenly don't develop bipolar disorder. They may begin off with having a depressive episode. Okay. So we've covered depression previously, that the core main symptoms of depression are that you feel sad consistently. You cannot enjoy the things that you used to enjoy. You feel worthless and hopeless and guilty about lots of different things, and you may become tearful. It may affect your sleep, it may affect your eating, it may affect your social interaction. So basically you're not happy about life, you're not happy about yourself. Life becomes a burden, and living every day becomes a painful experience. So that in a nutshell is depression. So bipolar disorder initially will start off as a depressive episode. So you will be diagnosed with depression by your doctor. You may be treated for depression. Depression usually, once it starts, mostly, as we said, that 3 out of 4 people will eventually come out of depression without any particular treatment. But generally when the depressive episode happens, it may last from like anything up to 6 months or to a year. Now, once the depressive episode is completely resolved, then some of these individuals, they may then have another episode after a few weeks or few months, where they may actually feel overly happy, overly excited. Their mood is very at the top, and as they say, that they feel at the top of the world. Okay. And they will actually, what happens is that they will begin to get high levels of energy. Okay. They will feel that, I am very energetic. They may do a lot of exercise. Okay. And because they feel energetic, they won't feel that there is the need to sleep. Okay. So they will actually experience difficulties with sleeping. They may not be managing any sleep at all. Now these, in addition to this, you also feel that you are in your mind, when we are happy, we feel good about ourselves. So your self-esteem is inflated. You may think that I'm the happiest person in the world. And when you are happy, you think that I'm a very successful individual. I'm something very special and so forth. The other thing that happens in the mind is that you begin to get what we call as a racing of thoughts. Lots of thoughts are coming in your mind. You are thinking about lots of ideas, and generally speaking, these individuals who are actually going into an episode of mania, which is a medical psychiatric term for happiness, or this episode actually, which is a mixture of lots of these symptoms, which includes happiness as well, that you find it very difficult to concentrate on one topic, because there are lots of thoughts coming into your mind. So you may have one idea and say, this is brilliant, I'm going to actually follow this idea. For example, you may say that I'm going to actually put the wallpaper on, or I'm going to color my house. Now you may go and buy all the relevant stuff, come and do a little bit of it, and then you have another idea that, oh no, I actually need to change the tiles as well. So you move on to changing the tiles before you actually finish, and in the process of changing the tiles, you may feel that, oh, I need to actually do the floor as well. So you actually will be so you will start doing lots of things but not be able to concentrate on one particular task. So you will be leaving lots of tasks unfinished. This may also happen in your speech as well, that an individual who is feeling manic and they've got lots of thoughts, because what comes on our tongues is what is in our mind. So basically you are talking to an individual, and if they are experiencing episode of mania, you will find that they are talking
constantly. They are mentioning one thing and then jumping onto another thing, and in the middle of the second thing they jump onto the third thing, and then in the middle of the third thing they jump onto the fourth thing. Yet they never obviously reach to a sort of like one particular topic, never finish one topic, but they sort of keep moving from one topic to another. So this is because of the lack of concentration or lots of ideas. So their speech, if you want to interrupt them, it becomes very difficult to interrupt. They will just want to finish what they have in their mind. Right. Now, other symptoms of episode of mania is, generally speaking, we have social rules and regulation. When we are with other individuals, we have to observe certain inhibitions. We have to apply brakes on our particular behavior, on how we show emotions, on how we actually use our words and speech and body language and so forth. These individuals may actually lose their inhibitions, and they may act inappropriately, whether physically or verbally or sexually. The other thing with the mania or manic episode is that because they're feeling happy, they may start spending on items they do not need. So they will be spending a lot of money without the need. So they may be spending 300 pounds, 400 pounds, 500 pounds, up to 1,000 pounds on completely unnecessary and irrelevant stuff that they don't actually need. So they will actually end up in debt as well. The other thing that you will observe in someone with manic episode is that they tend to adopt a risky behavior because they feel very good about themselves. They feel very confident and their self-esteem is inflated, and then they would actually do things which other people would normally not do. Okay. For example, spending money is risky. They may obviously say that I'm going to cross the road without even looking and nothing will happen to me. That's very risky behavior. They present with lots of risky behaviors if they are driving. And this is very important. Someone who's experiencing manic episode, as a doctor, as part of our risk assessment, we have to advise them to stop driving. Why? Because when they are at the steering wheel, and they are having their ideas and they are acting upon their ideas, they may be over speeding, they may be recklessly driving, they may not just be putting their own life at risk, but the life of many other road users at risk as well. So during an episode of mania, driving is a definite no. And here in UK, the doctor has to make sure that Driving and Vehicle Licensing Agency, DVLA, is informed about this individual, and they act to stop the driving of this individual until they are symptom free for at least 2 months. All of these symptoms, they describe mania. One other thing that may happen with mania is that they may also develop what we call as psychotic symptoms. That tells us the severe level of mania. What happens in psychotic symptoms? If we proceed, sorry to cut into you, but for the viewers of Madani Channel who may better understand in Urdu, why not a bit of summary, if you could summarize for so far what we've discussed about the symptoms, then we can go for the severe level of mania. इंसान की ज़िंदगी में जो है ना बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि जब वो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी होती है। कई मौके फिर ऐसे होते हैं कि जब गम का गलबा होता है। तो अब हम सब जानते हैं कि जब खुशी हो तो उसका कितना एक नॉर्मल जो है क्या एक्सपेक्टेशन है कि बंदा खुश होकर क्या करेगा, और फिर जब गम की कैफियत हो तो वो भी लोगों को पता होता है कि मतलब वफात हो गई या कोई और हादसा हो गया या गम की खबर पहुंची, तो ऐसी सूरत में आपकी उदासी जो है वो भी उसका एक नॉर्मल यानी कि ड्यूरेशन होती है और पीपल अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप उदासी की एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, आप जहनी दबाव की तरफ चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। डिप्रेशन बेसिकली ये होता है कि आप ज़िंदगी से जो है आपकी खुशी जो है वो गायब हो जाती है, कोई चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकते, आपका मूड जो है वो लो रहता है। इसी तरह मुस्तकबिल के हवाले से किसी तरह की कोई आपको होप नज़र नहीं आती।
اور آپ اپنے حساب سے جو ہے نا اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ورتھ لیس ہوں وغیرہ وغیرہ. پھر زندگی کا ہر دن جو ہے وہ بڑا ہی بوجھل ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ پھر یہ اللہ عز و جل بچائے کہ اپنے آپ کو بھی مارنے کی طرف چلے جاتے ہیں، جان لینے کے حوالے سے، سوئسائڈ خودکشی کی طرف بھی یعنی کہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے. اب عموماً ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ ڈپریشن جو ہے اگر 4 بندوں کو ہوتا ہے تو 3 جو ہے نا وہ 6 مہینے یا سال کے اندر اندر ریکور ہو جائیں گے. تو اب چاہے وہ میڈیکیشن کے ساتھ ریکوری ہو یا وداؤٹ میڈیکیشن ریکوری ہو، تو عموماً جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ڈپریشن ہی ہوگا. اب ہوتا یوں ہے کہ بعض لوگوں کو جن کو ڈپریشن ہوتا ہے، اب کچھ عرصے بعد، چند ہفتوں بعد، چند مہینوں کے بعد، اب یہ ڈپریشن سے جب نکلیں گے، کمپلیٹ ریکوری ہو جائے گی، نارمل فیل کریں گے. اب یہ جو ہے وہ اچانک خوشی کی ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے، حد سے زیادہ. اب اس میں بہت ساری علامات آتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ ہر وقت خوش رہنا شروع کر دیں گے، بہت زیادہ، مطلب لوگوں کو نظر آئے گا یار بڑا خوش بندہ ہے، کتنا جو ہے وہ خوش نظر آ رہا ہے، اور یہ اپنے آپ میں یہی سمجھے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خوش میں ہوں. اب ان کا جب موڈ خوش ہوگا تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہیں انرجی فیل، اگر مجھے بہت زیادہ طاقت میرے اندر آ گئی ہے. اب جب طاقت آئے گی تو یہ یا تو ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے یا چلنا شروع کریں گے. اب جب آپ کے اندر انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اب کیونکہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہوتے، فیل ہی نہیں ہوتا تھکن فیل ہی نہیں ہوتی، تو اب آپ سوئیں گے بھی نہیں، کھانا بھی ہو سکتا ہے نہ کھائیں. تو ایسا بندہ کئی دن جو ہے وہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، دن کو بھی جاگتا رہتا ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب دماغی طور پر اس کی سوچوں کا کیا ہوتا ہے کہ ایک سوچ آتی ہے، اس کے ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری کے ساتھ چوتھی، تو یوں ایک سوچوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے اس کے دماغ میں. اب ہماری زبان پر وہی آتا ہے کہ جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے. اب یہی سوچیں الفاظ کی شکل میں اس کی زبان پر آئیں گی، اور جب آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہوں گے، وہ ایک تو آپ کو یعنی کہ اوورلی ہیپی نظر آئے گا، دوسرا اس کی گفتگو کسی ایک ٹاپک پر فکس نہیں ہوگی. اب وہ اس طرف کی بات کرنا شروع کرے گا تو دوسرے ٹاپک پہ چلا جائے گا، وہاں سے تیسرے ٹاپک پہ چلا جائے گا، اور یوں مطلب آپ کو جو ہے نا وہ بھول بھلائیوں میں ایسے وہ گم کرے گا نا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ریسنگ آف تھاٹس. بہت زیادہ تھاٹس ان کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں، اور جو ان کی زبان کے ذریعے جس کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسے بندے کو کنورسیشن کے دوران اگر اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چاہیں تو بہت زیادہ آپ کو مسئلہ ہوگا. اگر آپ ان کو چیلنج کریں گے تو یہ سڈنلی جو ہے وہ irritable. We forgot to mention irritability in the symptoms, but this is another core symptoms of manic episode, that you feel irritable. کہ آپ کو irritability جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، اگلے پہ اوپر غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑا سا کسی نے چیلنج کیا. اب جہاں یہ سوچوں کا تانتا بنتا ہے، وہیں ان کے ذہن میں جو ہے وہ بڑے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں نے گھر کا کام کرنا ہے تو مجھے سارا گھر پینٹ کرنا ہے، ہم یہ جائیں گے پینٹ خریدیں گے، برش خریدیں گے، آ کے جناب جی پینٹ کرنا شروع کریں گے. ابھی آدھی دیوار بھی نہیں کی ہوگی، اب ذہن میں آئے گا کہ نہیں اب مجھے ٹائلنگ بھی کرنی ہے. اب پینٹ وہیں پڑا رہے گا، جا کے ٹائلیں خریدنا شروع کر دیں گے دیوار پہ ٹائلیں لگانے کے لیے. اب 4 10 12 ٹائلیں لگائی ہوں گی، پھر پتہ ذہن میں آئیڈیا ہوگا کہ چلو یار اب فلور کو جو ہے نا اس کو بھی درست کرتے ہیں. ٹائلیں وہیں کی وہیں پڑی رہیں، آپ فلور کی طرف آ گئے. تو یہ مطلب ایک میں یعنی کہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مختلف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام فنش نہیں کرتے. مینک ایپیسوڈ کے دوران تھوڑا سا شروع کیا، اگلے پہ چلے گئے، اگلے کو شروع کیا، تیسرے پہ چلے گئے، تیسرے سے چوتھے، یوں بہت سارے انفنش ٹاسکس جو ہے وہ آپ کے ہوں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ رسکی بیہیویئر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ میں نا بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ میرے کو بہت یعنی کہ میرے اندر انرجی ہے، طاقت ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ
کیونکہ جب آئیڈیاز آتے ہیں تو بعض دفعہ یہ لوگ جو ہے وہ رسکی بیہیویئر یوں ظاہر آتا ہے کہ بہت ساری رقم اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسی چیزوں پر جو نہ وہ کبھی استعمال کرتے ہیں نہ اس کو ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. غیر ضروری طور پر جو ہے یہ بہت ساری رقم اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کلیئرلی ہزاروں لاکھوں روپے کی جو ہے وہ یہ خرچہ کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس مطلب ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ ہے تو یوں یہ لوگ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ یعنی کہ اس میں قرضے میں چلے جاتے ہیں. اب اسی طرح دیگر طرح کے جسمانی طور پر بھی رسکی بیہیویئر میں وہ آج چلے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر سڑک کراس کرنی ہے تو نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا ہے, بغیر دیکھے بھائی مجھے کچھ نہیں ہوتا, میں تو اسپیشل ہوں, میرے اندر تو طاقت ہے, میرے اندر تو انرجی ہے. تو یہ چند علامتیں ہیں کہ جو عموماً مینک ایپیسوڈ میں ایک بندے میں پائی جاتی ہیں. اب جب اس کا موازنہ کیا جائے ڈپریسو ایپیسوڈ سے تو یہ دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں اور یہ بندہ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوگا, کبھی مینک ایپیسوڈ کا شکار ہوگا کہ یعنی کہ بہت زیادہ خوشی کا نا. جی پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم آج بات کر رہے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر کے بارے میں کہ جس میں دو ایکسٹریم پہ انسان چلا جاتا ہے. یقیناً یہ لوگ ہمدردی کے مستحق ہیں کیونکہ ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے, یہ بیچارے بیمار ہیں اور یہ اس بیماری کے عالم میں جو ہے کسی خوشی کے غلبے میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ پھر بھی یہ ایٹ رسک آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب یہ بہت زیادہ ڈپریسو ایپیسوڈ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ بڑی مسائل ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ اس کے کیا کازز زندگی پہ کس طریقے سے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن یہاں سمجھنے کی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اچھی ہیلتھ سے نوازا ہے, کہ ہم ان کو دیکھ کر یا ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اعتدال کی زندگی عطا کی ہے. اور الحمدللہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے اور یہ مہذب مذہب ہے اور ایسا الحمدللہ دین ہے کہ جس میں اعتدال ہے, اس میں میانہ روی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں میانہ روی کے تعلق سے ہماری جو ہے وہ ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے, ہماری رہنمائی کی گئی ہے. کیونکہ ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ, ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو کسی بھی چیز کو آپ افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے, اعتدال کی زندگی بسر نہیں کریں گے تو آپ پرابلمز میں آئیں گے. تو زندگی جب بھی گزاریں اعتدال کے ساتھ گزاریں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اگر میں غم کے غلبے میں ہوں تو شاید یہ زندگی بھر میں نے غم کے غلبے میں رہنا ہے, یا خوشی کا غلبہ ہے تو پھر میں نے خوشی میں رہنا ہے. کسی دانا نے کسی سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتا دو کہ جب میں خوش ہوں تو میری وہ جو بہت زیادہ خوشی کا عالم ہے وہ غم میں تبدیل ہو جائے, اور اگر میں غمزدہ ہوں تو وہ جب مجھے کوئی جملہ ایسا بتاؤ جو میں یاد کروں تو میں اس غم کی کیفیت سے باہر آ جاؤں. تو اسے بتانے والے نے یہ بتایا کہ یہ جملہ یاد رکھیں, جب بھی آپ بہت زیادہ خوشی کے عالم میں ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, اور جب آپ بہت زیادہ غم کے عالم میں ہیں تو پھر اس جملے کو یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو پیارے محترم اسلامی حقیقت یہی ہے, بہت زیادہ خوشی کا غلبہ ہے تو وقت یہ بھی گزر جاتا ہے, اور جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. تو پیارے محترم اسلامی یاد رکھیں جہاں خوشیاں ہیں وہاں پہ غم کا معاملہ آتا ہے, لیکن یہ خوشی اور غم اپنے اپنے وقت کے ساتھ گزر جاتا ہے یہ وقت. تو ہمیں اعتدال کی زندگی بسر کرنی ہے, ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جو بیچارے مریض ہیں, اور ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ صحت تندرستی دی ہے اور ہمیں یہ ایسے اس قسم کے ڈس آرڈرز نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق افراط و تفریط سے بچتے ہوئے, ایکسٹریم لیولز کی زندگی کو گزارنے سے بچتے ہوئے ایک میانہ روی کی زندگی کو اختیار کیجیے. I think here before you ask the question, very important sentence, very powerful statement that you made, that this time will also pass. And I had the same sentence in my mind as well. And this sends a very powerful message to all the Islamic brothers, Islamic sisters, all the viewers of Madani Channel, that we should try to obviously spend our life in a balanced manner. And very rightly you actually beautifully described that how teachings of Islam tell us about a balanced approach in our life, that we should have that fear of Allah Azza wa Jal, at the same time the hope in the mercy of Allah Azza wa Jal. And you rightly mentioned that someone asked, and then someone else that, tell me of a sentence that if I'm happy, then that
changes into sadness, and if I'm too much sad, then that changes into happiness. And that individual told him the sentence, "Ye waqt bhi guzar jayega," this time will also pass. And that is a very powerful sentence to change our emotions, to change our thoughts, to change our feelings. And quite rightly, you talked about the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam in many ways talks about maintaining a balanced approach, and individuals actually may go to the other extreme of offering worship, nafal prayers, optional prayers, to such an extent they may tire themselves. And there are narrations in which it is said that a small action but on a regular basis, istiqamat ke saath, a small action on regular basis may benefit you much more than the other way around, that you begin to indulge in one particular action and after a while you completely stop it. So beautiful teachings of Islam also tell us about maintaining a balanced approach. And you quite rightly said that how lucky are those individuals that Allah Azza wa Jalla has blessed them with a balanced life, that they do not go to the extremes of depression or the extremes of happiness that are actually harmful to their daily life. MashaAllah. We were talking about the symptoms, and psychotic symptoms, you wanted to go to the next level. How would you describe that? So basically, someone who's developed into the phase of mania, and this actually develops fairly quickly, within days. So suddenly the individual changes in his state. And then one of the extreme of mania is that they may develop what we call as psychotic symptoms. What does psychosis mean? Is that it is a condition of mind where you believe in things which are not true, and you are fully convinced that these are true, and you may be believing in things happening which actually haven't happened. This is what we call as delusions. Okay. That you have false beliefs which are so firm that no one can actually change them for you. No matter how much you can argue, you can bring the best solicitor in the world, best lawyer in the world, and they will not be able to argue with you to shake your belief. This is called delusional belief. And secondly, you get hallucinations. What hallucinations mean is that basically you perceive those stimuli which are not there. What it means is that, for example, here me and you are talking, right. There is no other voice, but someone who's got mania and with psychotic symptoms, they may say, I can hear that individual speaking who is hundreds of miles away. Okay. So they will actually feel that they can actually hear these things. Similarly, hallucinations can be in any modality. They may be in terms of seeing things. They may feel that they are seeing things which are not there. Or one of the common thing is that they may sort of see fine detail into every single thing. Either it is the texture or the color, and they may actually go at length into describing, red color or green color and the texture and so forth. These hallucinations may be sort of what we call as olfactory, in terms of taste, of sense of smell or sense of touch and so forth. But most commonly, these tend to be in the form of auditory hallucinations, that you hear things which are actually not there. And the individual, they will say, I can hear it because I've got extra powers. And generally speaking, the delusional beliefs in someone who is manic, they will have grandiose delusions. They will feel that for themselves that probably they are an authority figure. They are a prime minister, they are a king, or an Islamic sister may feel they are a queen, or they may feel special relation to these authority figures, and they may feel that they are the most important person in this world, and if it was not their existence, the world may sort of like collapse, and so forth. And they will feel that they are having lots and lots of powers. So they can do things, which is where they may be saying, oh, I can heal people. And they will obviously, if we look some culturally appropriate symptoms, that someone who may sort of act to be religious. Some of these ideas can be grandiose in terms of religion. So they may say, I've become a wali of Allah.
I can hear these voices because Allah Azza wa Jalla has increased my ability to listen. And I can listen to those individuals' voices which other people cannot listen. When in essence, it's actually, obviously we are not, someone who is a wali doesn't have a mental illness, mental health problems, but clearly they've got powers given to them by Allah Azza wa Jalla. Whereas in this individual, they've got mental illness. And it is because of the mental illness. They may not be religious, but they may suddenly turn into a religious individual. And they have religion sort of like, they may say that I'm special. I belong to the noble family of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, or I'm a descendant of Hazrat Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. So there could be lots of what we call delusions in terms of religious beliefs as well. We are not denying the special powers of the friends of Allah Azza wa Jal, but here there is a clear mental illness. So this forms the sort of like delusional beliefs and the psychosis point of view, which identifies that this is a severe end of the manic episode. Right. Also, I think it will be very much beneficial if we can summarize for the viewers of Madani Channel. ये जो आपने अभी बताया कि साइकोटिक तौर पे जो मैनिक एपिसोड होता है, इसकी सिवियरिटी के बारे में आपने बात की, इसके बारे में मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं कि ये जो सिम्टम्स का इजहार होता है, जो ज़ुहूर होता है, जो ज़ाहिर होती हैं, जो पेशेंट होता है उसके अंदर, कि वो इस लेवल पे चला जाता है, इसके बारे में आप क्या उर्दू के बदल चैनल के लिए? अब इसमें असल में ज़रा के इंग्लिश टर्म है साइकोसिस, कि ये जहन की वो कैफियत होती है कि जिसमें दो बुनियादी चीज़ों में मसला प्रॉब्लम आ जाती है. एक को बोलते हैं डिल्यूजन्स, एक को बोलते हैं हेलुसिनेशंस. डिल्यूजन्स क्या होती हैं कि आप ऐसी चीज़ों पर या ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हैं कि जो हुई ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आप कहते हैं कि नहीं ये हुई है. अब कोई भी बंदा आके आपसे कितना ही जो है ना आपके इस मौक़िफ़ पर, आप एक मौक़िफ़ पे अड़ जाते हैं. मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जनाब अली मैं जो है वो किंग हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ. भाई अब आप जितना मर्जी को दुनिया का बेहतरीन वकील भी ले आओ ना ऐसे बंदे के सामने और इसको चैलेंज करे और आर्ग्यू करे कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तो ये बंदा कभी भी नहीं मानेगा कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ. तो इनका ये फर्म बिलीफ होता है कि मैं मतलब कोई ना कोई जो है वो ऐसी चीज़ में बिलीव करना कि जिसका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं है. इसी तरह ये मतलब बाज़ दफ़ा फिर ये कह सकते हैं कि ये फलां ने चोरी की है या फलां जो है ना उसने ये काम किया है, जबकि उसने किया ही नहीं होता. बाज़ दफ़ा ये अपने फैमिली मेम्बर्स को एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं. अगर शादीशुदा हैं तो माज़अल्लाह बाज़ दफ़ा बीवी पे शकूक व शुबहात नहीं बल्कि यकीन के साथ फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे नाजायज़ मरासिम हैं, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो. अल्लाह ताला बचाए ऐसे ख्यालात से. तो एक तो ये ऐसे ख्यालात जो आप यकीन के साथ जिन पर बिलीव करते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनको बोलते हैं डिल्यूजन्स. और दूसरा होता है हेलुसिनेशंस, कि मतलब आपको एक कानों में आवाज़ें आती हैं और आप कहते हैं कि मैं फलां बंदे की, वो इतने दूर बैठा है 100 मील, मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ. और क्यों? कि मेरे अंदर पावर है, अल्लाह ताला ने मुझे पावर दी है, मैं उस पावर की वजह से आवाज़ सुन रहा हूँ, हालांकि आवाज़ होती नहीं है वहाँ पर. अब ये इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, कि कोई चीज़ है नहीं तो आप उसको सेंस कर रहे हैं, जो हवा से खमसा होते हैं. जैसे यहाँ पे टेबल पे यहाँ कोई चीज़ नहीं पड़ी, मैं कहूँ यहाँ पे तो बड़ा ब्यूटीफुल जनाब जी फ्लावर पॉट पड़ा है, मैं और आप बात कर रहे हैं, तीसरी कोई आवाज़ नहीं है, तो मेरे कान किसी और की सुन रहे हैं आवाज़. इसी तरह ये यानी कि खुशबू के सेंस के हवाले से भी हो सकता है. अमूमन विजुअली क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल में चले जाते हैं. मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये ब्लू कलर है तो इसका मतलब वो इतना लेंथ से डिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे इस कलर को, या किसी टेक्सचर को ये जो है वो ये डिफाइन करना शुरू कर देंगे टच के हवाले से. लेकिन मोस्ट कॉमनली इनको आवाज़ें आती हैं, तो ये इसको बोलते हैं साइकोसिस. तो ये जो है अगर मैनिक एपिसोड में डेवलप हों तो ये वाकई सीरियस जो है वो डिसऑर्डर है. अब एक बात उर्दू में भी मेंशन करता चलूं कि डॉक्टर के एतबार से या फैमिली मेंबर्स के एतबार से, अब ये जो बंदा है जिसको ये सारी थॉट्स आ रही हैं, अगर ये बंदा ड्राइव करता है, ड्राइविंग करता है, या ये इस तरह की जॉब करता है कि जिसमें किसी तरह का कोई और रिस्क हो सकता है, मिसाल के तौर पर पुलिस ऑफिसर है,
تو اب اس کی جاب بھی ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن ہے. تو اب ایسا بندہ جو ہے وہ مطلب بعض صورتوں میں عموماً ہوتا نہیں ہے, ریئر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, عوام میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جن کو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ کافی حد تک غلط ہے. بہت کم اور ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ والا بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. اکثر بیچارے یہ دوسروں سے نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ایک بندہ مینک ایپیسوڈ میں ہے, ڈاکٹر کے لیے بھی ضروری ہے اور فیملی ممبرز کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈرائیونگ سے روکے. کہ اگر سٹیئرنگ ویل پہ وہ یعنی کہ خوش ہے اور جناب جی وہ کار کو کہے گا کہ میں کار کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اور جہاں 30 کی سپیڈ ہے ہو سکتا ہے 70 کی سپیڈ پہ چلانے کی کوشش. شاید ترقی پذیر ممالک میں ایسے ایکسیڈنٹ کا بھی ایک باعث ہوتا ہو. جی یہ ہو سکتا ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پہ یو کے میں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں اگر کوئی میننگ ایپیسوڈ میں پریزنٹ کرتا ہے تو ان کے رسک اسیسمنٹ کا بہت بنیادی اور ضروری حصہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے اعتبار سے اس کو بولیں. نہ صرف اس کو بولیں کہ تم نے ڈرائیو نہیں کرنا, اس کے فیملی ممبرز کو آگاہ کریں کہ بھئی اس کو ڈرائیو نہیں کرنے دینا. اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں ڈرائیو کروں گا تو ایسی صورت میں وہ پولیس کو بھی انفارم کرنا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ انڈیویجول ہے, ہم نے اس کے مینک ایپیسوڈ ہے, اس کو ڈرائیونگ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے, لیکن اب یہ ڈرائیونگ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پھر آپ کو جو ڈرائیونگ اینڈ وہیکل لائسنسنگ ایجنسی DVLA ہے بعض صورتوں میں اس کو بھی انفارم کرنا ہوتا ہے. اور جب تک یہ بندہ کمپلیٹلی سمٹم فری نہیں ہو جاتا کم سے کم 2 مہینوں کے لیے, تو تب تک جو ہے یہ ڈرائیونگ پہ واپس نہیں آ سکتا. جی جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے مدنی چینل کے ناظرین, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر اس چیز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اور بسا اوقات تو خاص طور پہ جو بس ڈرائیورز ہوتے ہیں جنہوں نے ایک پیسنجرز کو کہیں پہ 50 کہیں پہ 60 70 100 لوگ بٹھائے ہوتے ہیں, اور وہ اس مطلب یعنی کہ زوم میں کہ میں اس سے جیت جاؤں وہ ریسنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اس ریس کے چکر کے اندر وہ کتنی جانوں کو جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اور کتنے لوگ اس میں جو ہے وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ ایسے پیشنٹس ہیں اگر ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ کسی اس قسم کی جاب سے منسلک ہے جس میں جو ہے وہ ادر پیپل میں بیڈلی افیکٹ اور بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں, تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے ان کو بھی ہیلپ کریں, اور رائٹلی ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کا معالجہ کروائیں, علاج کروائیں, تاکہ وہ بھی بچیں, آپ بھی بچیں, اور دیگر جو جانیں ہیں ان کا تحفظ بھی ہو سکے. May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe.